حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں، یقیناً شب جمعے کو تاکید ہے، پڑھنی چاہیے، چاہے آپ کا آفس کی جگہ ہو، چاہے آپ کا ریسیڈنٹ ہو، ان تمام کی تلاوت ہونی چاہیے، لیکن مقصد فقط تلاوت نہیں ہے، مقصد فقط ثواب کمانا نہیں ہے، مقصد اگر ہم اس قسم کو گفتگو کریں تو عموماً پاکستان کا اندر لوگ کہا جاتا ہے بھائی یہ وہابی شیعہ ہے، عزیزو حقیقت پسند ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اب تک ہم اسی تک چلے ہوئے آ رہے ہیں، ذرا غور کریں کیا ہم نے یہ فرض انجام دیا یعنی یا نہیں؟ ماتم بھی ہونے چاہیے، مجالس بھی ہونے چاہیے، کسی کا مجال نہیں ہے عزادارے روکے۔ آج آپ نے دیکھا کل میں پنڈی کے اندر عزاداران حسین پر خوش حملے ہوئے، اب نماز جنازے میں دیکھیں دگنا کئی ہزاروں کے مجمع جمع ہوئے ہیں، ہم مکتب اہل تشیع سے تعلق رہنے والے مکتب اہل سنت سے تعلق رہنے والے جمع ہو گئے، یہ ان دشمنان اسلام کی بھول ہے۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام سرکار سید الشہداء کا مشن مقصد کربلا کا مقصد یہی ہے، مجالس بھی ہو، محافل بھی ہو، مقاصد بھی ہو، ساتھ ہی ساتھ ہر ایک کو اپنے جگہ پر اہمیت دیں، انہی کے ساتھ ساتھ وہ واجبات بجا لایا جائے۔ پہلے وہاں آنے سے بعد واجب جو نماز ہے اس کو پڑھ کر پھر عزا خانے میں شریک ہو جائے۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے ہر چیز کو اپنے جگہ پہ اہمیت دے، مجالس کا تقدس اپنے جگہ پر، نماز کا تقدس اپنے جگہ پر، روزے کا تقدس اپنے جگہ پر، اذان اقامت کا تقدس اپنے جگہ پر، بیٹے کا عزت اپنے جگہ پر، بیٹی کی عزت اپنے جگہ پر، دینی بھائیوں کی عزت اپنے جگہ پر، عالم کی عزت اپنے جگہ پر۔ جب ہم اس طریقے سے ہر ایک کو اپنے حیثیت دیں گے تو یاد رہنا یہ معاشرہ استھانی معاشرہ نہیں رہے گا، بلکہ آسمان پر رہنے والوں کے لیے ایک نمونہ عمل بن جائے گی۔ صلوات پر محمد وآل ارشاد ہوا صاحبان ایمان سے قد افلح المؤمنون، بتحقیق مؤمنین فلاح پا گئے۔ کون مؤمنین ہیں؟ اب عربی عبارت ہے، اگر یہ قد افلح المؤمنون کا ہم اگر بحث کیا جائے ان گرامر کے طور پر علم عربی اور نحوی تفاسیر میں تو اسی کے لیے کئی گھنٹے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام پاک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ اب وہ کون جو صاحبان ایمان ہیں؟ فرماتے ہیں الذین هم، وہ صاحبان ایمان ہیں، یہ المؤمنون ہے نا۔ اب آپ سے عربی میں کہیں لفظ الف لام کے ساتھ اگر آئے تو کلیت کا فائدہ دیتا ہے۔ میں نے کہا ناس رجل آ گیا، ایک مرد آ گیا تو ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا لفظ رجل، لیکن میں نے الرجل استعمال کیا تو ایک مرد نہیں ہوگا بلکہ بہت سارے لوگ آ گئے۔ اسی طریقے سے لفظ المؤمنون، مؤمن کے ساتھ الف لام ہے، یہاں ایک مومن نہیں ہے بلکہ صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ آگے تفسیر فرماتے ہیں کون؟ الذین، وہ صاحبان ایمان، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں جب پیش نماز کھڑے ہو جاتے ہیں نماز جمعے میں باجماعت میں نمازیں آ جاتے ہیں نیت کر کے، پھر کیا ہوتا ہے کبھی ذہن نیت باندھ جماعت کے پھر ذہن چلا جاتا ہے اپنے کام کی طرف، اس کے بعد میں فلاں سے یہ ڈیل کروں گا، اس کے بعد میں فلاں سے ڈیل کروں گا، اس کے بعد میں فلاں کام کروں گا۔ ایسے فطور خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، جیسے ہی پیشتما نے السلام علیکم کہا فوراً دوبارہ واپس آ جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم یقیناً یہ ہر انسان کو ہوتا ہے، ہر پیش نماز کا بھی یہ حصہ ہے، ہر انسان ہے، خطا ہے، لیکن کوشش کریں، مشق کریں۔ اگر آپ نماز پڑھنا شروع کریں آپ کے ذہن میں مختلف وسوسے آئیں تو در حقیقت یہ شیطان ورغلاتے ہیں انسان کو، تم یہ نماز نہ پڑھیں تو یہ نیک کام نہ کریں، تم یہ مسجد میں نہ جائیں بلکہ فلان جگہ جائیں، تمہیں 10 من مل جائے گا، 20 من مل جائے گی، مسجد میں جا کے کیا کرے گا، آپ کو کیا ملے گا۔ اس قسم کے فطور اگر انسان کا اندر آئے تو یاد رہنا یہ در حقیقت رحمانی قوت کا نام نہیں ہے بلکہ انسان کا اندر جو شیطانی قوت ہے جو انسان کو اڑاتے ہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔
اس لیے فرمایا الذین هم وہ صاحبان ایمان فی صلاتہم خاشعون، وہ نماز میں حد الامکان خضوع اور خشوع سے نماز بجا لاتے ہیں، والذین هم وہ صاحبان ایمان عن اللغو معرضون، لغو لہب سے اپنے آپ کو اعراض کرتے ہیں، باز رکھتے ہیں، لہو لعب ہے، میوزک ہے، موسیقی ہے، شراب ہے، ہر قسم کا گناہ ہے، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ یہ صاحبان کے فائدہ کیوں؟ اس لیے اگر کوئی آدمی گاڑی کے اندر سفر کرتے ہوئے موسیقی سنتے ہیں، اگر کوئی آدمی یا ڈرنک کی عادت ہے، ان کی حرمت کا نتیجہ کیا ہے؟ خلاصے کر اس کو حرمت کا نتیجہ یہ ہے، یہ تمام چیزیں جو اسلام نے حرام قرار دی ہے کہ انسان کی قوت ارادی، قوت عقل، قوت احساس کو برباد کر دیتی ہے، اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ فرمایا والذین هم وہ لوگ عن اللغو معرضون، برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، والذین هم وہ لوگ للزکات فاعلون، وہ زکات بھی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر ہم زکات کی بات کریں، نصاب کی بات کی جائے، خمس کی بات کی، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے اوپر کوئی بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے کسی مولوی نے بوجھ نہیں ڈالے ہیں، یہ حکم الہی ہے۔ اب بجا لائیں یا نہ لائیں آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بجا لائیں آپ کا مال پاک ہے، اگر بجا نہ لائیں وہ مال پاک نہیں ہے۔ اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں اگر اس قرۂ عرض پر رہنے والے سب انسان اگر زکات ادا کریں تو کوئی بھی مخلوق خدا بھوکا نہیں رہیں گے۔ گویا قرآن مجید میں چیلنج کے ساتھ کر رہا ہوں، میرے سامنے قرآن مجید کلام الہی موجود ہے 77 جگہوں پر، جب وقت ملے تو آپ گننا شروع کریں۔ کہاں پر لفظ صلاۃ آیا ہے؟ صلاۃ کہتے ہیں نماز، کہاں پر لفظ زکات آیا ہے؟ 77 مواقع پر اللہ نے نماز اور زکات کا ذکر کیا ہے، دونوں ساتھ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، اقیموا الصلاۃ وآتوا، کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے رب اللہ یہ چاہتا ہے اے انسان تو نماز کے ذریعے سے مجھ سے رابطے میں رہی، زکات کے ذریعے سے میرے بندگان خدا کے ساتھ رابطے میں رہی۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ فرمایا والذین هم یہ صاحبان ایمان جو کامیاب ہوئے ہیں لفروجہم حافظون، اپنے فروج کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم یہ وہ صاحبان ایمان ہیں لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ اپنے امانتوں کو بھی رعایت کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں ان کو بھی وفا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ مومنین ہیں جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں کیوں آپ کو بار بار نماز کروں؟ اس لیے یہ مرکز ہے۔ ایک مثال دوں گا آپ کو، آپ یہاں سے جانا ہے ٹوکیو سے بیجنگ کی طرف ایز اے بزنس، جو جہاز ایئر کرافٹ نریتا ایئرپورٹ سے ٹیک آف کریں گے، یہ جب سے ہی وہ یہاں سے اٹھیں گے، ابھی یہ فضا میں نہیں ہوا ہے، زمین کا اندر جب تک یہ رن وے پر بھی جب یہ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا لنک ہوتا ہے کس سے؟ کنٹرول ٹاور سے۔ یہاں تک جا کے بیجنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نہ اترے یا اسلام آباد یا کراچی ایئرپورٹ پر نہ اترے، یہ کیا ہے؟ یہاں والے سے یا وہاں جو کنٹرول ٹاور سے ان کو رابطے میں ہوتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے جب تک کنٹرول ٹاور اجازت نہ دے جہاز رن وے پر آ ہی نہیں سکتا ہے، اگر آئے تو کریش ہو جائے گا۔ اسی طرح سے فضا میں جب اترتے وقت ان کا رابطہ ہوتا ہے کنٹرول ٹاور سے، جیسے رابطہ منقطع ہو گیا کچھ دیر کے بعد اس کا حالت کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان میں اتنا سمجھ لیجیے جتنے عبادات ہیں، جتنے معاملات ہیں، ان تمام اور نماز کے درمیان کنٹرول ٹاور کی حیثیت ہے نماز کو، گویا نماز ایک کنٹرول ٹاور کی حیثیت ہے جو کہ تمام عبادات کو اپنے ساتھ رابطے میں رکھے ہوئے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اس لیے اذان ہے، یہ اقامت ہے، امام نے سمجھا۔ آج آپ علی اکبر کی مجلس اعضاء پر پتنے یہاں جمع ہوئے ہیں، معلوم ہے حسین یعنی مؤذن اپنے ساتھ تھا اور بھی اصحاب تھے، لیکن علی اکبر کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھا کہ علی اکبر جب بھی نماز کا ٹائم ہوا تھا، جب سے مدینے سے نکلے علی اکبر آذان دیتے تھے۔